بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا دوسرا سبق آج سورۃ البقرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الف لام میم، ان حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حرفوں کو ملا کر نہیں، الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم، اور اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا کوئی معنی مفسرین نے نہیں بیان کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ جو باتیں اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو احکامات بیان فرمائے ہیں، جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان تمام کے بارے میں پہلی شرط اللہ کی طرف سے یہ لگائی گئی کہ اس کے اندر شک نہ کرو۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو ہدایت تم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت یہ قرآن مجید ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، تقوی اپنانے والوں کے لیے یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے۔ ہدایت اس کتاب سے ملتی ہے، ھدی للمتقین۔ اب متقیوں کے صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی شرط، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو ارشاد فرمایا۔ پہلی بات ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے وحی کے نزول کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا۔ یہ جتنی بھی ہماری حواس سے باہر کی چیزیں ہیں، جو نہ نظر آتی ہیں، جو نہ محسوس کی جا سکتی ہیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ ان غیب کی باتوں پر دل سے یقین کرنا، دل سے اس کا اقرار کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یؤمنون بالغیب۔ ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
آخرت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ساری غیب کی باتوں پر جو ایمان لاتے ہیں، جو قبول کرتے ہیں، جو مان لیتے ہیں، انہی کو یہ کتاب سے ہدایت ملتی ہے، یہ کتاب سے رہنمائی ملتی ہے۔ اور دوسری شرط فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو ہمیشہ پڑھنا، نماز کو قائم رکھنا۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھایا ہے، اس طریقے سے نماز کو قائم رکھنا۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کی تفصیلات احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تیسری شرط ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، عطا کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، اور اس کے اندر فرض صدقات، زکوٰۃ، نفل صدقات، زکوٰۃ، فطرات، یہ جو کچھ بھی ہے۔ ایک اور تفسیر بیان کی گئی، اللہ نے جس انسان کو جو بھی عطا کیا ہے، ہنر عطا کیا ہے، فن عطا کیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان میں سے اللہ کے دوسرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، اس وحی کو بھی قبول کرنا، اس پر بھی ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، اس پر بھی ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی، موت سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی پر یقین رکھنا یہ ایمان والے کی شرط ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگوں کو فلاح اور کامیابی، نجات اور فلاح ملنے والی ہے۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، ہر طرح کی کامیابی ایسے ہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں، نبیوں پر ایمان لائیں، اور نمازوں کو قائم کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ يا إلهي أنت ربي